الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك نور الله حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے یا نبی پھر مناظر یا نبی حاجیوں کے بل رہے ہیں
غم کے بادل چھا رہے ہیں، میرے قلب پر غم کے بادل چھا رہے اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی حاضری کی، آقا حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، گنبد خضرا کے جلوے آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور محتشم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، ذی قعدۃ الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور خوش نصیب لوگ ماشاءاللہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان میں ہمیں بھی شامل کر دے جو اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے، عمرہ کریں گے، پیارے کعبہ کا پیارا طواف کریں گے، عرفات و مزدلفہ منی کے پیارے مبارک مقامات کی زیارت کریں گے۔ آج کا ہمارے بیان کا موضوع مکہ مکرمہ کے فضائل اور حج کے حوالے سے ہے، اور کچھ مکہ مکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں بیان کر کے سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بعض غیر مسلم لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے اور وہ کعبے سے افضل ہے، تو وہ جب کعبے سے افضل ہے تو ہمارا دین جو ہے وہ تمہارے دین سے افضل ہے۔ اور یہ بات بھی کہی کہ کیونکہ بیت المقدس شام کی سرزمین میں ہے، اس وقت شام بہت بڑا ملک تھا، فلسطین بھی اس کا حصہ تھا، اب یہ الگ اور جداگانہ ملک کے طور پر ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ شام جو ہے اس میں میدان محشر لگے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا،
روایتوں میں یہ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ معزز ترین زمین ہے، معزز ترین زمین کا خطہ ہے۔ تو پھر یہ جب زمین معزز ترین ہے، اس میں پھر بیت المقدس اللہ کا معزز ترین بنایا ہوا قبلہ ہے، تو یہ زمین بھی معظم ہوئی، بیت المقدس جو ہمارا قبلہ ہے وہ بھی معظم ہوا۔ اور بھی طرح طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے کہ بیت المقدس کے ارد گرد اللہ نے برکت کو رکھا ہے، تو لہٰذا ہمارا قبلہ بھی تمہارے قبلے سے افضل ہے، تو ہمارا دین بھی تمہارے دین سے افضل ہے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ کیونکہ سب سے پہلے اس دنیا میں جو قبلہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بیت المقدس بنایا گیا، اس کو سب سے پہلے بنایا گیا، اس کی تعمیر سب سے پہلے ہوئی، اس لیے یہ افضل ہوا۔ کئی انبیاء نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ان کا یہ قبلہ رہا، تو یہ افضل ہوا۔ تو بہرحال ان غیر مسلموں کے تمام جو اعتراضات تھے ان کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ آیتیں دے کر بھیجا کہ آپ میرے حبیب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وضع للناس، لوگوں کے لیے عبادت کے واسطے سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں ہے، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، تو وہ گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ فرمایا مبارکہ، برکت والا گھر ہے، ھدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ مزید آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ کان آمنا، تو جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا، امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس مبارک گھر کا حج فرض ہے۔ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، وہ باقاعدہ ساری شرائط ہیں کہ اتنا زیادہ راہ ہو، جب وہ حج کی طرف جا رہا ہے اپنے بال بچوں کے اخراجات بھی نکالے، ان کے کھانے پینے کے اخراجات بھی نکالے، پھر اگر وہ اتنی مالیت کا مالک بنتا ہے، بچتی ہے کہ حج اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، تو پھر وہ حج کی طرف جائے گا، وہ باقاعدہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا وہ فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر۔ وَمَن كَفَرَ، تو جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ غنی، بے پرواہ ہے، عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں سے۔ یعنی اگر کوئی بندہ انکار بھی کر دیتا ہے اس چیز کا انکار کر دیتا ہے، بیت اللہ پہلا کعبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تب بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو جب ان غیر مسلموں نے اعتراضات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جواب یہ دیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جس کو بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے، اللہ نے اس کا رد فرمایا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بیت المقدس سے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ کعبۃ المعظمہ بنایا گیا جو مکہ شریف میں موجود ہے۔ زمین آسمان بننے سے پہلے علماء نے لکھا کیا تھا، پانی ہی پانی تھا، اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر باقاعدہ وہ آگے ڈیٹیل میں علماء نے لکھا کہ پھر لہریں آئی، ہوا چلی،
جھاگ بنی، ٹھیک ہے جی، بخارات اڑے، آسمان بنا دیے گئے، جھاگ بنی، اس جھاگ سے پھر جو سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا بنایا گیا وہ یہی تھا جہاں پر آج کعبہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ سرۃ الارض، یعنی کعبہ جس زمین کے اوپر بنا ہوا ہے یہ زمین کی ناف ہے، یہ زمین کی ناف ہے، یعنی سب سے پہلے جب یہاں جھاگ بنی اس کو زمین میں اللہ نے تبدیل فرمایا تو سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا بنا وہ اسی جگہ پر بنا جہاں آج کعبہ موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے اسے سرۃ الارض کہ زمین کی ناف ہے یہ، تو زمین کی جو ابتدا ہے بننے کی وہ اس جگہ سے ہوئی۔ تو یہ اس وقت سے فرشتوں نے بھی تسبیح اس کا طواف کیا کرتے رہے، بیت المعمور پہلے بن گیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے عین نیچے یہ کعبہ معظمہ اس زمین کے حصے کے اوپر بنایا گیا اور ہزاروں فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کے لیے بندوں کے واسطے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس چیز کا کوئی انکار نہیں ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کی شرف، اس کی بزرگی، اس کی فضیلت نہیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور ادھر مکہ میں آتے ہیں آپ حرم شریف میں پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ تو جو شرف اللہ نے مکہ کو دیا، مکہ میں کعبۃ اللہ کو دیا، وہ شرف زیادہ ہے، فضیلت والا ہے، شرف والا ہے، اور زیادہ شرف رکھتا ہے بیت المقدس سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیت المقدس کی فضیلت کیا ہے وہ کم ہے اور اس کی ہم نے تعظیم نہیں کرنی، نہیں، بیت المقدس بھی ہمارے لیے اعزاز والی جگہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 منتھ نہیں، 2 منتھ نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 24 گھنٹے نہیں، بلکہ 17 منتھ، تقریباً 17 مہینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، یعنی 17 مہینے ہمارا قبلہ وہ بیت المقدس رہا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، بڑا شرف عطا فرمایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا فتور ہے اور بددیانتی ہے، اور کئی لوگ اس وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فضیلتیں بیان فرمائی کعبۃ اللہ کی تو یہ نہیں آگے فرمایا کہ بیت المقدس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ 15واں پارہ پڑھ کے دیکھیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسجد اقصی ایسی مسجد ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ فضیلت تو اس کی بھی ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے مسٹیک اس بات کے اوپر ہو جاتی ہے، اور کئی جو مولوی حضرات ہیں یا کئی یہ سپیچ کرنے والے، بولنے والے، تقریریں کرنے والے غلط بیانی کر دیتے ہیں کہ جب وہ فضیلت کسی کی بیان کرتے ہیں تو دوسرے کی فضیلت گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ نے کیسے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، ایک اصول ہمیں سکھا دیا کہ کعبۃ اللہ کا شرف ہے، بزرگی ہے، فضیلت ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں بیت المقدس کی بے ادبی کی جائے، بیت المقدس کی بے ادبی کی جائے، اس کے شرف کا خیال نہ رکھا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح کئی بے باک آپ کو لوگ نظر آئیں گے، کئی مولوی حضرات نظر آئیں گے، جب وہ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو معاذ اللہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو ایسا غلو کرتے ہیں، ایسی زیادتی اور مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ کئی صحابہ کے اوپر تانا زنی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، کئی بد دین ہو گئے اسی طرح۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہم صحابہ کی شان بیان کریں تو صحابہ کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسے نہ بیان کریں کہ ہم اس بیان میں، اس فضیلت بیان کرنے میں اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہوں، بے ادبی کر رہے ہوں۔
بلکہ اس کو بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ تو اس انداز میں ہمیں یہ بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کا بیان ہو رہا ہے، سرکار کے مقاموں کا بیان ہو رہا ہے، کمالات معجزات کا بیان ہو رہا ہے، تو اس انداز میں بیان کریں کہ بقیہ جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری دل و جان سب کچھ ان پہ بھی قربان، کہ ایسا نہ ہو سرکار کی شان آپ بیان کر رہے ہو تو اس کی آڑ میں آپ بقیہ انبیاء کرام کی گستاخی کر بیٹھے، تو ساری زندگی کے جو عمل ہیں وہ ضائع ہو جائے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ اللہ نے کتنا پیارا اصول ہمیں سکھایا کہ اللہ نے فضیلت بیان فرمائی کہ سب سے پہلے یہ مشرکین جو ہیں، جو غیر مسلم ہیں، یہ میرے آقا کی ذات کے اوپر، میرے آقا کے غلاموں کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے، نہیں، یہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ وہ بھی شرف والی جگہ ہے، فضیلت والی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے جو جگہ بنائی گئی وہ کعبہ معظمہ، زمین کی ابتدا ہی یہاں سے ہوئی۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، سرۃ الارض، یہ زمین کی ناف ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح بیان فرمایا کہ وہ جگہ کہاں ہے، للذی ببکہ، وہ جگہ جو مکے میں ہے، وہ گھر جو مکے میں ہے، بیت اللہ شریف، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا مبارکہ، یہ برکت والی جگہ ہے، ایسی برکت والی جگہ ہے، اگر پرندے بیمار ہو جائیں تو وہ بھی اگر اس مبارک گھر کا طواف کرتے ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کیسی برکت والی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں تشریف لے کے گئے، کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، ایک طویل عرصے تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ اماں ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا، اولاد ہوئی، اولاد ہونے کے بعد اللہ کا حکم آیا، آپ شام سے چلے، وہاں پہنچے مکہ کی سرزمین میں، اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پہنچے، پہاڑیوں کے درمیان اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو۔ اللہ اکبر، آپ عرض کرتی ہیں میرے سرتاج ہمیں آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک بار عرض کیا، آپ خاموش رہے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار عرض کیا تو فرمانے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے رب کا حکم یہی ہے، میرے رب کا حکم یہی ہے کہ آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ تو خدا کے بندو، ہماری تو آزمائشیں ہوئی ہی نہیں، اللہ کے پیاروں کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے احکام عطا فرمائے انہیں، اتنے سالوں کے بعد اولاد ملے، ایک ہی بیٹا ملے ہیں، پھر اللہ حکم فرمائے اب اسے جی شام میں نہیں رکھنا، اپنے پاس ہی نہیں رکھنا، چلیں جی فلاں زمین کے اوپر۔ حضرت جبریل امین وہاں زمین کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حضور اللہ کا حکم ہے کہ یہاں چھوڑ دیں، چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی دے کے جا رہے ہیں، چند دنوں کے بعد کھجوریں بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن قربان جائیے علماء فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے نا، تو حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے تو پھر ہمیں وہی کافی ہے، پھر ہمیں وہی کافی ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح یار، کیسا توکل ہے، کیسا اللہ سے پیار ہے۔ پتہ ہے نہ تو درخت دور تک نظر آتا ہے، نہ کوئی کھیت نظر آتا ہے، آج کل بھی کھیت نہیں ہوتے وہاں، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں، کھیت کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اجناس وغیرہ یہ نہیں اگتی، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی ہر چیز مکے میں ملتی ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے مالک و مولا لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، اور فرمایا انہیں رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، فرمایا اے مالک و مولا میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی جگہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے جہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کھیتی اگنے والی نہیں ہے، تمہارے سپرد ہے۔ تو پھر دیکھیں کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے رزق عطا فرمایا، ایسا رزق عطا فرمایا کہ آج ہم بھی اس سے پیٹ بھر رہے ہیں، آج ہم بھی اسی سے پیٹ بھر رہے ہیں، ترس رہے ہیں، کاش یار کبھی تو وہ دن آئے نا پیٹ بھر کے ہم آب زمزم پی لیں۔
کبھی تو وہ دن آئے نا یار کہ ختم ہی ہماری جو جستجو ہے دل کی، دماغ کی، پیٹ کی، کہ میں پیٹ بھر کے آب زمزم پیوں، وہ کبھی تو خواہش میری پوری ہو جائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو یہ برکت والا گھر ہے، بیت اللہ شریف برکت والا گھر ہے، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کئی انبیاء کرام کی یہاں مبارک مزارات ہیں۔ حتیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اماں ہاجرہ، ان کا مزار ہے۔ مزاب رحمت قربان جائیے، پھر مقام ابراہیم، یہ آگے آ رہا ہے، میں اس کا بھی عرض کرتا ہوں۔ بہرحال یہ برکت والی جگہ، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ بیت المقدس بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت کر رکھا ہے، فرمایا یہ بھی گھر برکت والا ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ کتاب جس میں تمام جہانوں کی ہدایت ہے، اس کا نزول یہاں سے شروع ہوا، اسی مکے سے شروع ہوا۔ وہ دین اسلام جو تمام دینوں کا، ادیان کا سردار ہے، وہ دین جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے حبیب کے لیے پسند فرمایا، اس دین کی ابتدا اسی مکے سے ہوئی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو اللہ نے فرمایا تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ دیکھیں جہاں میں کہاں کہاں لوگ ہوتے ہیں، انڈا نما دنیا کی جو شکل ہے انڈا نما ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہدایت ہے، کیسے برکت والے۔ اس کی مثال ایک یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر ہمارے ملک میں اس وقت ظہر کا وقت ہونے والا ہے، تو کئی ملک ایسے بھی ہوں گے کہ ہم ظہر پڑھیں گے تو ان کا وہاں عصر کا ٹائم ہوگا، ہم عصر پڑھیں گے ان کا مغرب کا ہوگا، یعنی یوں ساری دنیا میں گھومتے 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 رات اور دن میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوتا جس میں لوگ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھ رہے ہوں، نماز نہ پڑھ رہے ہوں۔ تو یوں یہ برکت والا گھر ہے، ہدایت والا گھر ہے، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی نشانیاں، کیا ہے جی؟ کھلی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک کا ذکر فرمایا مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ کیا ہے؟ ایک جنتی پتھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے۔ اچھا، مکہ مکرمہ میں جس جگہ کے اوپر آج کعبہ ہے، آب زمزم کا کنواں شریف بھی ہے، اس جگہ کے اوپر جو علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو واقعہ پیش آیا، جس وقت آپ کو پیاس لگی اور حضرت اماں ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، صفا مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں ان کے درمیان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم ارشاد فرمایا، تو آپ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جہاں لگائی جا رہی تھی، آپ رگڑ رہے تھے، تو وہاں اپنا پر مارا تو یہ آب زمزم کا کنواں، چشمہ جو ہے یہ جاری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی حکمتیں، کچھ بھی نہیں تھا، کیسے اللہ نے آباد کیا۔ پھر یمن سے ایک قبیلہ آیا جس کا نام تھا جرہم قبیلہ، اس قبیلے کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی بھی کی، نکاح بھی کیا۔ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، یہاں سے گزرتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کا وہاں ٹھہراؤ ہوا، تو یہ ان کے کچھ معززین جو ہیں وہ اماں ہاجرہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ ہمیں پانی دے دیں پینے کے لیے۔ پھر آہستہ آہستہ یوں ہی جستجو چلتی رہی، وہ یہاں مستقل ہو گئے، تو یہاں پھر کعبۃ المعظمہ والی جگہ کے اوپر آبادی شروع ہو گئی۔ تو یوں یمن والے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بھی اپنے گھر کی خدمت کے لیے پسند فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک ویسے تو کئی نشانیاں کھلی، ان کھلی نشانیوں میں سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بھی ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں جس طرح کچھ عجیب و غریب قسم کے جراثیم اس دنیا میں آ گئے کہ اللہ کے اولیاء سے جو لوگ محبت رکھنے والے ہیں ان کو بغض میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جو دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں یا دین اور خلاف شریعت کے خلاف وہ
طرح طرح کی باتیں کرنے والے، ہم ان کا تو ہم کہہ ہی نہیں رہے۔ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا، ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں اور ایسے افراد کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ صفا اور مروہ ہے کیا؟ پتھریلی پہاڑیاں ہی ہیں، اور کیا ہے وہاں؟ تم اور میں، ہم سب قیامت تک ہر بندہ آنے والا اس پاک کلام کو صبح بھی چومتا ہے، جب بھی اسے سعادت نصیب چومتا ہے، بوسہ بھی لیتا ہے، پڑھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اس قرآن کو پڑھنا، دیکھنا، سننا سب عبادت ہے۔ اور اس مبارک کتاب میں اللہ ان دو پہاڑیوں کے بارے میں فرمائے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں۔ کام کیا ہوا جی؟ یہ عزت اور عظمت انہیں کیوں ملی؟ اللہ نے اپنے خلیل کو حکم ارشاد فرمایا، اے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو اس جگہ کے اوپر چھوڑ دو۔ آپ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا۔ پانی، کھجوریں جو تھی، کھانے پینے کی چند چیزیں وہ ختم ہو گئی۔ اب کیا کرتی ہیں؟ اس جستجو میں اللہ کی بندی اللہ کی ناشکری نہیں کر رہی، بلکہ اللہ کا حکم بھی پورا کرنا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کے بھی نہیں جانا۔ لیکن اس جستجو میں کہ مامتا جو ہے، آخر بیٹا ہے، اس کی شفقت اور پیار نے جب ابھارا، کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا، آپ دوڑ کر ادھر جاتی ہیں، صفا کی طرف جاتی ہیں، مروہ کی طرف جاتی ہیں، کوئی تو نظر آئے، کوئی پانی لے کر آنے والا نظر آ جائے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے، میرا اسماعیل جو تڑپ رہے ہیں ان کو میں پیش کروں، انہیں سکون مل جائے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کیسی پسند آئی، یہ 7 چکر کیسے پسند آئے۔ اللہ نے وہ فریضہ جو مسلمان کے اوپر فرض کیا، حج، عظیم ترین عبادت، حج ہی نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ کی صحیح نہ کی جائے۔ اور صفا مروہ کو جو عزت ملی، وہ اللہ کی ایک ولیہ کی وجہ سے عزت ملی۔ آب زمزم کا کنواں، یہ پانی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے مس کیا ہوا پانی ہے۔ آج دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ لیبارٹریاں جو ہیں وہ چیک کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس جیسا صاف اور شفاف پانی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اور میرے آقا پہلے ہی فرما گئے، علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے، یہ پانی وہ پانی ہے جس کو جس حاجت کے لیے پیا جائے وہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ کوئی اس کے پینے سے پہلے یہ نیت کرتا ہے مولا مجھے فلاں مرض سے شفا نصیب فرما، جب یہ پیے گا شفا ملے گی۔ اس پانی کے اعزاز کے لیے کیا یہ کم ہے کہ سارے پانی بیٹھ کے پیے جاتے ہیں؟ یہ جو چند پانی کھڑے ہو کے پیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک عظیم ترین پانی وہ آب زمزم کا پانی ہے، جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے کہ اس کو جب بھی پینا کھڑے ہو کر پینا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، مقام ابراہیم